السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ کے انتخابات کی کیمپین کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور ابھی ریاست کے آئی ٹی منسٹر بلکہ انتہائی ذمہ دار کے ٹی راما راؤ نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا ہے اور اس پریس کانفرنس میں مساجد کی شہادت کے تعلق سے انہوں نے کلیریفیکیشنز دیے ہیں کہ شامر پیٹ کی مسجد، شمشاباد کی مسجد، امبر پیٹ کی مسجد، پھر سیکریٹریٹ مساجد، یہ پھر جلل گوڑے کی مسجد نوری کا سامنے کا حصہ جو ٹوٹا تھا وہ، اور پھر 12% ریزرویشن، یہ سمجھیے کہ کلیریفیکیشن دیا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کو بغیر کسی وقف بورڈ کو نوٹس دیے کہ شہید کیا گیا، اور جو مساجد سیکریٹریٹ کی تھیں وہ مساجد وقف بورڈ کی زمین پر گزٹ نوٹیفائڈ پراپرٹی تھی، تو اس میں مساجد کو جب آپ ڈسمینٹل کر رہے تھے یا شہید کر رہے تھے تو وقف بورڈ کو آپ کو نوٹس دینا چاہیے تھا۔ میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اور پھر چیف منسٹر نے یہ کہا کہ مسجدوں پر ڈبری گری ہے، ایک حصہ ٹوٹا ہے، جبکہ مسجدوں پر ایک حصہ نہیں ٹوٹا، پورے مسجدوں کو زمیندوز کیا گیا۔ ایک پوری فائل سرکولیٹ کی گئی کہ سیکریٹریٹ کی پوری جتنے بھی عمارتیں ہیں اس کو سمجھیے کہ صاحب ریز کر دیا جائے، زیرو سمجھیے کر دیا، زیرو گراؤنڈ بنا دیا جائے سیکریٹریٹ کو۔ وہ فائل بھی جو ہائی کورٹ میں ہم نے مقدمہ ڈالا تھا وہ بھی سارا سمجھیے کہ فائل ہمارے پاس ہے کہ ٹی آر صاحب اس پر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات سمجھیے کہ مسلمانوں پر ایک احسان جتانے والی بات کہ بھائی سیکریٹریٹ کی عالیشان مساجد بن گئی ہیں۔ سیکریٹریٹ کی جو قدیم مسجد معتمدی تھی وہ مسجد معتمدی میں 350-400 لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اب جو مسجد آپ نے بنائی ہے معتمدی، اس میں صرف 250 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی چھوٹی مسجد آپ نے بنائی۔ اور پھر مسجد ہاشمی جو بنائے کے نام سے جو آپ نے بنایا ہے وہ خواتین کے لیے ایک نمازگاہ کی کیفیت اس کو رکھ دی ہے، اور مسجد ہاشمی کی جگہ اوریجنل نہیں ہے۔ ہو سکتا کہ آپ کی حلیف جماعت، آپ کے حواری انڈوس کر رہے ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد ہاشمی اس جگہ نہیں ہے۔ یہ بات سیکریٹریٹ مساجد کی ہو گئی۔ اب ایک ایک بات میں کروں گا، بڑی لمبی ہوں گی۔ مسجد ایقانہ کے تعلق سے جناب کے ٹی آر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ مسجد ایقانہ مسجد نہیں تھی، وہاں پر سمجھیے کہ لوگ رہتے تھے۔ 2.5 کروڑ روپے کمپنسیشن ہم نے ان لوگوں کو دیا روڈ وائنڈنگ کے لیے، اور وہ مسجد نہیں تھی۔ سامنے ایک ملگی بھی تھی، یہ ساری اشرخانہ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ یہ بات آپ نے کہی ہے، یہ مجھے شرم آتی ہے کہ 10 سال اقتدار میں رہنے والی جماعت آج انتخابات کے سامنے مسلمانوں کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اگر وہ مسجد نہیں تھی تو پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں موجود ہے؟ میرے پاس گزٹ نوٹیفیکیشن ہے۔ اور پھر اگر مسجد نہیں تھی تو آپ کے اس وقت کے وقف بورڈ چیئرمین وہاں پر جا کر وزٹ کرتے ہیں، وزٹ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس مسجد کو بنایا جائے گا، اگر ضرورت پڑیں گی تو میں اپنے پیسے سے اس مسجد کو بنا دوں گا۔ آج بھی فوٹوگراف موجود ہیں کہ 500 ایئر اولڈ سمجھیے کہ مسجد کی یہ لینڈ ہے، وقف بورڈ نہیں وہاں پر سمجھیے کہ بورڈ لگایا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوم منسٹر شامر پیٹ مسجد کو گئے، اس کی بات بعد میں کروں گا۔ ہوم منسٹر نے مجھ کو بلا کر یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جب لوکل باڈیز کے الیکشن تھے ڈسٹرکٹس میں، یہ کہا کہ آپ ایقانہ کے تعلق سے کوئی احتجاج مت کریے، ہم جو ہے سو چیف منسٹر سے بات کر چکے ہیں، چیف منسٹر تیار ہیں، ایقانہ مسجد بنے گی۔ یہ آپ کے ہوم منسٹر کا بیان ہے، ہوم منسٹر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے ہوم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایقانہ مسجد شاندار بنے گی، اور وہی سمجھیے کہ کیبنٹ کے
ذمہ دار منسٹر چیف منسٹر کے فرزند ارجمن KTR صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خانہ مسجد کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر اگر ایک خانہ مسجد کا وجود نہیں تھا تو وقف بورڈ کا لیٹر موجود ہے، وقف بورڈ کا ٹاؤن پلاننگ کو وقف بورڈ نے لیٹر لکھا تھا کہ کمپنسیشن پرائیویٹ پارٹی کو نہ دیا جائے، یہ وقف لینڈ ہے، ہم کو کمپنسیشن دیا جائے۔ مسلمانوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، 10 سال مسلمانوں کو جھوٹ بولا اس گورنمنٹ نے۔ اب پھر اس کے بعد آ جائیے شامیر پیٹ کی مسجد پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ شامیر پیٹ کی مسجد اور ایک سہارا لے رہے ہیں کہ صابر علی کمشنر تھا، صابر علی رہنے دیجئے، محمود علی رہنے دیجئے، جان علی رہنے دیجئے، شان علی رہنے دیجئے، سوال کون کمشنر تھا وہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ شمشاباد کی مسجد آپ گھر کے لائٹ بند کر کے اطراف و اکناف کے پورا اندھیرا کر کے پولیس فورس کو ڈال کر مسلمانوں کے گھر باہر سے بند کر کے اس مسجد کو شہید کیے، اور جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ ہوم منسٹر وہاں وزٹ کرے۔ ہوم منسٹر کون سی مسجد کی شہادت پہ وزٹ کرے؟ آپ کی پارٹی کے مسلمانوں کو نہ حیا ہے نہ شرم ہے۔ سیکریٹریٹ مسجد کو وقف بورڈ کا چیئرمین وزٹ نہیں کرا، ہوم منسٹر وزٹ نہیں کرا، شامیر پیٹ کو وزٹ نہیں کرا، شمشاباد کو وزٹ نہیں کرا، اور ایک خانے کو سمجھیے کہ صاحب آئے، آپ کا چیئرمین آیا اور وقف بورڈ کے CEOs آئے، سب آ کر کہے کہ ہم مسجد بنا دیں گے۔ آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس مسجد کو، ایک خانہ مسجد کو۔ اور شامیر پیٹ کی مسجد محمود علی کب وزٹ کرے ذرا ریکارڈ بتا دیجئے، ورنہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں۔ مسجد کی شہادت کے روز کتنے لوگ گئے، پھر دوسرے دن ایک بڑا پروٹیسٹ سمجھیے کہ وہاں ریلی نکلی، وہ پروٹیسٹ ریلی میں سمجھیے خود میں بھی تھا اور وہ وائلنٹ ہو رہا تھا، میں نے اس کو روکا، اس پروٹیسٹ ریلی کو، پولیس کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے مسجد گرائی گئی آپ کی حکومت میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صابر علی ہے، کورٹ کا آرڈر تھا، یہ تھا وہ تھا، گرا دیے، تو صابر علی کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے تو آپ بولیں گے کہ مسجد گرا دیا انہیں، ہم کیا کریں گے؟ حکومت آپ کی ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ شامیر پیٹ کی مسجد بھی سمجھیے کہ لینڈ گرابرز گرا ہے، وہ بات سمجھیے کہ بالکل صحیح ہے۔ اب آ جائیے 12% ریزرویشن پہ، آپ کی حکومت کیا کارنامے کری اس پر میں یہ ویڈیو میں بات نہیں کروں گا۔ 12% ریزرویشن آپ نے وعدہ کیا 4 مہینے میں ریزرویشن دیں گے۔ جب فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہونے آ رہا تھا تو آپ نے اسمبلی میں ریزولوشن کیا، بالکل ایکسیپٹ کہ آپ نے ریزولوشن کیا سینٹرل گورنمنٹ۔ کیا مودی گورنمنٹ مسلمانوں کو ریزرویشن دے سکتی تھی؟ مودی گورنمنٹ مسلمانوں کے نام پر یا مسلمانوں میں جو سمجھیے کہ غریب پیشاور ہیں جو 4% ریزرویشن ریلیجن کے نام پر نہیں آیا، پیشے کے نام پر مسلمانوں کے مختلف سمجھیے کہ پیشے میں کام کرنے والے کلاسیفیکیشن کیا گیا، اس میں سید کو نہیں دیا گیا، مغل کو نہیں دیا گیا، پٹھان کو نہیں دیا گیا، شیعہ کو نہیں دیا گیا ریزرویشن، اور دوسرے شیخ کو اور دوسرے کام کرنے والے جیسے قریشی ہیں، کارپینٹر ہیں، پتھر پھوڑنے والے ہیں، یہ سمجھیے کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ریزرویشن 4% دیا گیا۔ آئی ایگریڈ۔ ہم ریلیجیس کے نام پہ ریزرویشن مانگ بھی نہیں رہے، اس کا کوئی پروویژن نہیں ہے ریلیجن کے نام پہ ریزرویشن کا۔ ہم تو سمجھیے کہ صاحب کاسٹ کے کلیریفیکیشن سمجھیے کلاسیفیکیشن کیا جائے، اس بنیاد پر ریزرویشن دیں۔ ٹھیک ہے 12% آپ بھی جائے، کتنے بار پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے کہ ہم ریزولوشن کر کے آئے اور یہ ریزرویشن 12% مسلمانوں کے لیے ہے، ان کو دینا ہے، مختلف سمجھیے کہ سدھیر کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کتنے بار پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا گیا، کتنا احتجاج کیا گیا، کتنے کوشچنز کیے گئے، ایک کوشچن بھی نہیں کیا گیا 12% ریزرویشن پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھیجا دیے، نہیں ملا، ہم کیا کرنا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ حکومت چلا رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے آپ؟ دھوکہ دیا آپ نے مسلمانوں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی نیت اگر صاف تھی آپ کی حکومت کی، 12% ریزرویشن سینٹرل گورنمنٹ سے نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں میں، لیکن آپ نے ہاؤسنگ اسکیم میں کیا 10% ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو دیا ہے؟ کیا جو سمجھیے کہ فائنینشیل اسسٹنس ہے چھوٹے وینڈرز کے لیے یا چھوٹے بیپاریوں کے لیے، کیا وہ آپ نے دیا ہے؟ یا پھر آپ ایڈمیشنز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی 10% تو مسلمانوں کو دیا جائے؟ ایسا ہوا ہے دوسری حکومتوں میں ریزرویشن نہیں تھا لیکن کوٹے فکس کیے گئے، کہاں آپ نے انصاف کیا؟ ارے نہ آپ کے اسمبلی میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا، ایک مسلمان آپ کے پاس سمجھیے کہ آپ کے والد صاحب چیف منسٹر نے کہا کہ مسلمان جیت نہیں سکتا، کتنے شرم کی بات تھی، جتانا آپ کی ذمہ داری ہے،
آپ 88 MLA جتاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں جیت سکتا. ایک مسلمان کو آپ سمجھے ٹکٹ دیتے ہیں, وہ جیت کر آتا ہے. آپ کے والد صاحب نے کہا کہ مسلمان جیت نہیں سکتا, ہم کونسل میں دیں گے. ایک محمود علی کونسل میں اس وقت. کتنے راجیہ سبھا کے مسلمانوں کو آپ نے دیا؟ ایک مسلم ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں لاسٹ 10 ایئر سے TRS کی طرف سے. نہ کوئی راجیہ سبھا ممبر ہے, نہ کوئی لوک سبھا ممبر ہے, اور کونسل میں صرف ایک مسلم سمجھیے کہ صاحب محمود علی امام زامن موجود ہے. اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. اور جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. ہوم منسٹر نے سمجھیے کہ صاحب شمشاباد کی مسجد کا دورہ کیا, ختم نہیں کیا ہوم منسٹر نے شمشاباد کی مسجد کا دورہ. اور ایک خانہ مسجد کے گزٹ نوٹیفیکیشن ہے, آپ منگا کے دیکھ لیجئے. آپ منگا کے دیکھ لیجئے. وقف کے اداروں کی جو بربادی آپ کے 10 سال میں ہوئی, کانگریس کے پیریڈ میں اتنی نہیں ہوئی. ہر پیریڈ میں بربادی ہوئی. کانگریس بھی برباد کری, TDP بھی برباد کری, لیکن آپ کے پیریڈ میں سب سے زیادہ بربادی ہوئی. کیا آن ریکارڈ نہیں ہے KCR صاحب نے کہا تھا کہ درگاہ حسین شاہ ولی کی زمین میں واپس کروں گا؟ واپس کی گئی. گورنمنٹ نے اس پر فائٹ کیا, سپریم کورٹ میں سمجھیے کہ کلم کھیل لے کے آپ جو ہے سو اپنے حق میں فیصلہ کرا لیے. وہ فیصلہ جو ہائی کورٹ میں مسلمانوں کے حق میں ہوا, لوور کورٹ میں مسلمانوں کے حق میں ہوا, سپریم کورٹ میں وقف بورڈ ہار گیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. تو یہ صورتحال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جھوٹ کا پروپیگنڈا TRS کا ہے, مسلمان اس سے کنفیوز نہ ہو. مسلمان فیصلہ لے چکا ہے کہ وہ متحدہ طور پر سمجھیے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ پولنگ 30 تاریخ کو کانگریس کے حق میں کرے گا, اور کانگریس کو ایک تبدیلی اس ریاست میں لائے گا, اور کانگریس کو سمجھیے کہ اقتدار دینے کی مسلمان پوری کوشش کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.